بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے 8 خوش نصیب لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب مردے کو اس کے خیش و قارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کون سے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے؟ نمبر 1 پر ان میں ایک شہید ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو۔ نمبر 3 پر طاعون کے زمانہ میں ان کے علاوہ کسی اور مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4 پر صدیق یعنی سچا ہو۔ نمبر 5 پر جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6 پر ہر رات سورۃ الملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7 پر اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 پر بعض شارعین نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء کا اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں اور صدیق سے درجے میں بھی بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ان پر ایمان لایا اور تصدیق کی، بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ضغطۂ قبر یعنی قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتی ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔